बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली है। 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 80,097 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, बताइएगा, मुसलसल पॉजिटिविटी देख रहे हैं, मुस्बत रुझान की क्या वजह है? सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है मुकम्मल तौर पर? मतलब सबसे अहम वजह ये कि जितने भी बजटरी मेजर्स लिए गए वो टफ तो हैं, सख्त तरीन है, लेकिन उसके वो सब के सब जो है वो IMF की कंडीशंस हैं। तो इसकी वजह से लगता है कि पाकिस्तान IMF से जो लोन लेना चाह रहा है, जो तकरीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर का होगा, उसके बहुत करीब है और जल्द ही जो है एक फाइनल मीटिंग जो है एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के एंड में होगा। साथ ही जो इन्फ्लेशन रेट आए थे वो भी कम है, जिससे लगता है कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम होगा, तो इससे एतमाद जो है इन्वेस्टर्स का बहाल हो रहा है कि शरह सूद में मजीद कमी वाक़ई होगी। सही, बहुत शुक्रिया हारिस, अब हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, IMF का बिजली नरखों में कम से कम 5 रुपये इजाफे का मुतालबा सामने आया है। 10 जुलाई से पहले बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल बातचीत के दौरान IMF को मुश्किल फैसले से आगाह किया है। IMF को गैस की कीमतों में इजाफे के इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई है। इसी पर बात करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली राना, बताइएगा, मजीद क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं IMF की जानिब से? मुदस्सिर अली राना से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि IMF का बिजली के नरखों में कम से कम 5 रुपये इजाफे का मुतालबा सामने आया है। इसके साथ साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान IMF को मुश्किल फैसले से आगाह भी किया गया है। IMF मईशत की बेहतरी के लिए ताहाल इक़दामात पर मुतमईन है और ज़रा ये बता रहे हैं कि रवा माह के इख्तिताम तक नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ भी मुतवक्के है। बिजली के नरखों में इजाफे से पेशी इक़दामात पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुज़ाकरात मई में भी होंगे और मई से अब तक पाकिस्तान ने बेशतर पेशगी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। इसी पर बात करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा, मजीद क्या मुतालिबात सामने आ रहे हैं और पेशगी अहदाफ हासिल कुछ कर लिए गए हैं, कुछ बाकी हैं? जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो नए कर्ज प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए मुज़ाकरात हुए हैं और जो अभी जारी हैं, उसके अहम जो पेशगी इक़दाम है उसको पाकिस्तान ने अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। लेकिन जो एक बिजली टैरिफ में इजाफे का पेशगी इक़दाम बाकी रहता था, इस पर भी 10 जुलाई से पहले मुकम्मल अमल दरामद कर लिया जाएगा। ज़राए वज़ारत तवानाई और ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से ये बताया गया है कि IMF के साथ जो गुज़श्ता रोज वर्चुअली मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें IMF के साथ ये बातचीत की गई है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत हाल बतदरीज बढ़ रही है और हर तरफ एक एहतजाज का समा है। IMF को ये दरख्वास्त की गई है कि फौरी तौर पर बिजली के नरखों में इजाफे को मुअख्खर किया जाए, लेकिन IMF ने ये मुतालबा पाकिस्तान का मानने से इनकार कर दिया है और ये शर्त आयद की है और डू मोर का मुतालबा किया गया है कि नए कर्ज प्रोग्राम को साइन करने से पहले बिजली नरखों में इजाफा किया जाए। अब ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये इत्तफाक हुआ है कि 10 जुलाई से कबल बिजली के नरखों में 5 रुपए से ज्यादा 5 रुपए 52 पैसे टू बी एग्जैक्ट जो बताया जा रहा है कि इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तौर पर 10 जुलाई से पहले मंजूरी होकर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि IMF इस वक्त तक के जो मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए हैं उस पर मुतमईन है, जबकि नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रवा माह के इख्तिताम तक IMF और मुआशी टीम के दरमियान अहम पेशरफ्त का भी इम्कान है। अभी तक का जो पेशगी इक़दाम है जिसमें गैस नरखों में इजाफा किया गया है, पावर टैरिफ में इजाफा किया गया है, ये जो बजट में टैक्सेशन मैयर लिए गए हैं, इन तमाम तर पेशगी इक़दाम पर IMF की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया है। जो मई में मुज़ाकरात हुए थे IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान, ये तमाम तर पेशगी इक़दाम उन मई के मुज़ाकरात का हिस्सा है जिस पर अब अमल दरामद किया जा रहा है। सिर्फ एक ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो एक पेशगी अहम अहदाफ था बिजली के नरखों में इजाफा, इस पर अमल दरामद बाकी है। इसके अलावा जो तमाम तर अहदाफ हैं उनको हासिल कर लिया गया है और अब ये भी बताया जा रहा है, कल वज़ारत खजाना हकाम से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि 10 बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज से कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से
خطاب کریں گے۔ شرکاء کو اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے نقطۂ نظر سے آگاہ کریں گے۔ شہباز شریف روسی اور چینی صدر سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر خوراک خیبر پختونخوا نے مردان گرڈ اسٹیشن میں 5 سے زائد فیڈرز سے بجلی بحال کرا دی۔ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا برا حال کر دیا ہے، یہ کہنا تھا وزیر خوراک کا۔ اور مردان باغ ارم، عیدگاہ، مستری آباد، شیخ ملتون ٹاؤن، نوکلے، احمد آباد کو بجلی بحال کی گئی ہے اور شیڈیول لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ظاہر شاہ تور نے کہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خوراک خیبر پختونخوا نے مردان گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو کر 5 سے زائد فیڈرز سے بجلی بحال کرا دی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ سے عوام کا برا حال ہو گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ذیشان کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذیشان، بتائیے گا۔ ذیشان کاکا خیل بتائیے گا کہ جس طرح سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے بحال کی ہے اور 5 گرڈ اسٹیشن کے فیڈرز بحال کیے ہیں، وہاں کی عوام کے کیا تاثرات ہیں، کیا کہنا ہے ان کا مزید اس پر؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں اس وقت گرمی زور پر ہے اور اسی سلسلے میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر 15 گھنٹے جبکہ مضافاتی علاقوں میں 20 گھنٹوں تک بجلی غائب رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایم این ایز ہیں، پی ایز ہیں اور وزراء ہیں وہ مجبور ہے کہ گریڈ اسٹیشن جائے اور خود فیڈر آن کر کے بجلی بحال کرے۔ جو صوبائی وزیر خوراک ہے ظاہر شاہ تورو، وہ مردان کے گریڈ اسٹیشن گئے ہیں اور انہوں نے 5 فیڈر کو جو ہے بحال کیا ہے۔ وہ پہلے سٹاف سے ملے، ان میں جوس اور ڈرنکس جو ہے وہ تقسیم کیے اور اس کے بعد جو ہے فیڈر چالو کرا دیے ہیں۔ ان کے مطابق مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جہاں احتجاج کر رہے ہیں تو وہی جو منتخب نمائندے ہیں وہ مجبور ہے کہ وہ جائے اور فیڈر خود آن کرے۔ اور ظاہر شاہ تورو نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت سے بار بار بجلی لوڈ شیڈنگ حل کرنے کی درخواست کی، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ ذیشان کا خیل، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گھنٹوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن گئی ہے۔ ہیپو کی جانب سے شہری علاقوں میں 4 سے 5 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ہزاروں روپے کے اضافی بلوں نے بھی صارفین کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے جانشیر خان سے۔ جی جانشیر خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ملتان سمیت پورے میپکو ریجن میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ 4 سے 5 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ میپکو جو پورا ریجن ہے وہاں پر بجلی کو جو طلب ہے وہ تقریباً 3800 میگا واٹ تک ہے، جبکہ سسٹم میں جو میپکو کے پاس بجلی آ رہی ہے وہ 3400 میگا واٹ ہے اور 400 میگا واٹ کا جو شارٹ فال ہے میپکو کے پاس، اس کی وجہ سے میپکو حکام کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ مجبوری ہے وہ کرنا پڑ رہی ہے۔ میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کتنا لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے سے 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، لوگ دکانیں دیر سے کھولتے ہیں، پریشان ہیں، عوام بہت زیادہ پریشان ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے۔ جی بالکل، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں پر گھریلو صارفین جو ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، انڈسٹری سے وابستہ جو افراد ہیں وہ بھی پریشان ہیں، تو میپکو کی جانب سے یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ صارفین کے لیے ان علاقوں میں درد سر بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی مانسون ہواؤں کے آثار دکھائی دینے لگے۔ بارشیں برسانے والا نظام آج سے ملک کے مختلف حصوں میں اپنا تسلط جمانا شروع کر دے گا۔ محکمہ موسمیات کی موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی مزید بتائیں گے لاہور سے سہیل کیسر۔ اس پورے مہینے کے دوران ہی اچھی خاصی بارشیں متوقع ہیں اور کچھ مزہ تو ہم چکھ چکے بارشوں کا، اور اب ایک نیا سسٹم پاکستان میں آج سے پریویل کر رہا ہے، اور اسی تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بارشوں کی مقدار بھی اس سپیل کے دوران زیادہ ہوگی جو تقریباً 7 جولائی تک چلتا رہے گا۔ اور پاکستان کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بھارتی علاقوں کے حوالے سے بتا دوں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے کہ بھارت کا ایک وسیع علاقہ آپ دیکھ لیں کہ منالی، چندی گڑھ، کرنال، نیو دہلی، آگرہ، جے پور، یہ تمام علاقے اس وقت شدید بارشوں کی زد میں ہیں، اور یہی جو سسٹم ہے وہ پاکستان کی طرف پریویل کرتا ہوا جب پاکستان پہنچے گا اور مکمل طور پر یہاں پر پریویل کر لے گا تو یہ تمام صورتحال یہاں پنجاب کے مختلف شہروں میں دیکھی جا سکتی ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد، خوشاب، لاہور اور اس کے بعد پھر سیالکوٹ اور جو ملحقہ جو اس کے گرد و نواح دیگر شہر ہیں وہاں بھی بارشوں کی اچھی خاصی مقدار متوقع ہے۔ اور اگر صرف پنجاب کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو جو ساؤتھ پنجاب کے اضلاع ہیں وہاں پر جو سیلابی ندی نالے ہیں وہاں پر طغیانی کی پریڈکشن بھی ہے۔
آنے والے دنوں کے دوران ہم سب کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر بھی کہ ہمیں کافی تیز بارشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جی محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی. موسلادھار بارشوں کے باعث مری، گلیات سمیت بالائی علاقوں کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز فوزیہ علی سے، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات فاروق ڈار کے ساتھ موجود ہیں. جی فوزیہ، بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے، تاہم محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات فاروق ڈار صاحب موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جمعرات کے روز سے جانا ملک کے بالائی علاقوں میں شدت کے ساتھ مانسون ہوائیں داخل ہوں گی. ملک کے بالائی علاقوں میں اس کی شدت اچھی ہوگی، اس میں جو ہے ماڈریٹ ٹو ہیوی فالز ہوں گے، خاص کر کشمیر میں. اس دفعہ مانسون کی بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی، اور معمول سے زیادہ کن علاقوں میں ہوں گی؟ اس میں کشمیر کے علاقے ہیں، نارتھ ایسٹ پنجاب میں اور ساؤتھ ایسٹرن سندھ میں، اسی طرح بلوچستان کے ہل ٹورنٹس آف ڈی جی خان ہیں، اپر کے پی. تو اس طرح کی بارشیں ہوں گی جس سے فلیش فلڈنگ، اربن فلڈنگ اور ریورائن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل، محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ 2 روز کے بعد جو ہے وہ بارشیں برسیں گی، جس کے بعد یہ جو دھپس کی سچویشن ہے اور یہ جو گرمی کی سچویشن ہے اس میں تھوڑی کمی متوقع ہے. جی